یہ ادیس ابابا ہے، افریقہ کی دھڑکتی ہوئی سرزمین، جہاں سے فضا میں بلند ہوتے ہی تاریخ کے دریچے کھلنے لگتے ہیں۔ 1 گھنٹہ 20 منٹ کی پرواز ہمیں میکلے کے آسمانوں تک لے آتی ہے، پھر میکلے سے آگے 50 منٹ تک کا سفر، مگر یہ محض فاصلہ طے کرنے کا نام نہیں، یہ کیسے باپ کی طرف بڑھنا ہے جو سیرت طیبہ میں رحمت، امان اور انسانیت کی روشن علامت ہے۔ جہاں ان پہاڑی راستوں کے اختتام پر ایک ایسی ہستی آرام فرما ہے جن کا نام ایمان کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا، جناب اصحمہ بن ابجر، وہ عادل بادشاہ جنہوں نے اسلام کی پہلی ہجرت کرنے والے مظلوم مسلمانوں کو پناہ دی، انصاف کی وہ مثال قائم کی جسے دنیا آج نجاشی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ سفر صرف سفر ہی نہیں، یہ دلوں کو مکہ سے حبشہ اور حبشہ سے مدینہ تک جوڑنے والا سفر ہے، وہیں جہاں انسانیت نے مذہب، رنگ اور قوم سے بلند ہو کر عدل اور حق کا ساتھ دیا۔ یہ مکہ المکرمہ ہے، جہاں خانہ کعبہ موجود ہے، جہاں فرشتے اترے، جہاں وحی نازل ہوئی، لیکن یہی مکہ ایمان والوں کے لیے سب سے تنگ جگہ بن چکا تھا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں، جب قریش نے دیکھا کہ اسلام دلوں میں اتر رہا ہے تو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کو اپنا وتیرہ بنا لیا۔ جو ایمان لائے وہ دشمن ٹھہرے، غلام جن کا کوئی محافظ نہ تھا، عورتیں جن کی چیخیں سننے والا کوئی نہ تھا، اور وہ مرد جن کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کو مانتے تھے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ریت پر لٹایا گیا، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برچھی مار کر شہید کر دیا گیا، جناب یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مکہ کی گلیوں میں پڑی رہی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ سوچئے، ایک نبی جن کا دل رحمت ہے اور امت کا یہ حال۔ طبقات ابن سعد میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے دکھ پر سب سے زیادہ رنجیدہ ہوتے تھے، لیکن اللہ کے حکم کا انتظار کرتے تھے۔ پھر ایک دن رحمت نے راستہ دکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم حبشہ چلے جاؤ، وہاں ایک بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ یہ جملہ صرف مشورہ نہیں تھا، یہ امید کا دروازہ تھا۔ حبشہ ایک عیسائی ملک، لیکن عدل والا بادشاہ نجاشی۔ ابن ہشام لکھتے ہیں، مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حبشہ کی طرف ہجرت کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، یہ وہ لوگ تھے جو مکہ میں پیدا ہوئے، یہیں جوان ہوئے، یہیں مرنے کا خواب دیکھتے تھے، لیکن ایمان خواب نہیں دیکھتا، قربانی مانگتا ہے۔ رات کی تاریکی میں گھروں کے دروازے بند کیے گئے، ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا، بیوی نے شوہر کا ہاتھ تھاما، کچھ کے پاس سواری نہ تھی، کچھ کے پاس کھانے کا سامان نہ تھا، لیکن سب کے پاس ایک ہی دولت تھی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور ایمان کی روشنی۔ اس قافلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ ان کے شوہر جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا اور فرمایا عثمان وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی۔ سوچئے ایک باپ اپنی بیٹی کو اجنبی سرزمین کی طرف جاتا دیکھ رہا ہے۔ نبی تھے مگر دل تو باپ کا ہی تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سمندر آیا، لہریں اٹھیں، کشتی چلی۔ ابن ہشام لکھتے ہیں یہ وہ پہلا موقع تھا جب اسلام سمندر پار گیا۔ رات کا سناٹا، پانی کی آواز اور آنکھوں سے بہتے آنسو اور مکہ سے دور ہونے کا احساس۔ کچھ لوگ پیچھے دیکھ رہے تھے کعبہ کی سمت، وہ کعبہ جسے چھوڑنا روح کو چیر دیتا ہے، لیکن وہ جانتے تھے یہ جدائی عارضی ہے۔ ہجرت حبشہ، یہ ہے ہجرت حبشہ، یہ ہے ہجرت حبشہ۔ حبشہ پہنچ کر انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ زمین سبز تھی، لوگ نرم تھے اور کسی نے ان سے ایمان نہیں پوچھا، لیکن مکہ چین سے نہیں بیٹھا۔ قریش نے کہا یہ لوگ ہمارے نوجوان ہیں، ہم سے بھاگ گئے ہیں، انہیں واپس لایا جائے۔ چنانچہ عمر بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ قیمتی تحفے لے کر نجاشی کے دربار میں آن پہنچے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا۔ اسی لمحے مسلمانوں کے پاس نہ فوج تھی، نہ دولت، نہ سیاسی طاقت، صرف سچ تھا، اور سچ کی نمائندگی کے لیے کھڑے ہوئے سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ جناب سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے بادشاہ، ہم جاہل قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، پھر اللہ نے ہم میں ایک رسول بھیجا جو ہمیں سچ، امانت اور پاکیزگی سکھاتا ہے۔ یہ تقریر نہ تھی، یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حسین تعارف تھا۔ نجاشی نے کہا کیا تمہارے پاس اپنے دین کی کوئی بات ہے؟ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی آیات پڑھی۔ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ اور بہقی لکھتے ہیں کہ نجاشی اور ان کے پادری رو پڑے، یہاں تک کہ ان کی دھاڑیاں بھیگ گئیں۔ نجاشی نے کہا یہ کلام اور وہ جو عیسیٰ لے کر آئے ایک ہی نور سے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، قریش نے آخری وار کیا، یہ عیسیٰ کے بارے میں غلط بات کہتے ہیں۔ نجاشی نے پھر پوچھا، جناب سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نجاشی نے کہا عیسیٰ اس سے زیادہ نہیں جتنا تم نے کہا۔ پھر اس نے اعلان کیا میں ان مسلمانوں کو
ہرگز واپس نہیں کروں گا، یہ یہاں مکمل امن میں رہیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ فیصلہ صرف سیاسی نہیں تھا، یہ حق کی گواہی تھی۔ ایک عیسائی بادشاہ مسلمان مہاجرین کا محافظ بن گیا۔ یہ وہ دن تھا جب دنیا نے دیکھا کہ اسلام دل جیتتا ہے، اور سیرت کی کتابیں بیان کرتی ہیں کہ ہجرت حبشہ اسلام کی بقا کا پہلا مضبوط سہارا تھی۔ آج ہم حبشہ کا نام لیتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ وہ سرزمین ہے جہاں ایمان کو پناہ ملی، جہاں آنسو رکے، جہاں اللہ نے دکھا دیا کہ اگر زمین تنگ ہو جائے تو اللہ دلوں کو وسیع کر دیتا ہے۔ یہ تھی ایمان کی پہلی ہجرت اور صبر کی پہلی فتح۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہمارا یہ سفر محبت جاری رہے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ ہے ہجرت حبشہ۔